ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی، یستحیی کا روٹ ہے یہ حیا کا لفظ اسی سے ہے، حیا کرنا، شرمندہ ہونا، جھجک محسوس کرنا. بے شک اللہ تعالی نہیں جھجک محسوس کرتا ان کے یضربا، یضربا کا روٹ ضاد ر بے ہے، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، لیکن جب مثال کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، مثال مارنا نہیں بلکہ مثال بیان کرنا. اور مثال بیان کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات سمجھ آ جائے. جیسے اردو میں لفظ ضرب المثل ہے نا، ضرب المثل ہے نا اردو میں لفظ، کبھی نہیں سنا؟ ضرب المثل کیا ہوتی؟ مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً کوئی مثال، اور مثلاً کے ساتھ جو ما آیا ہے تو مثلاً ما کا معنی ہے کوئی سی بھی مثال. بعوضتاً جو مچھر کی ہو، بعوضتاً کا روٹ ہے بے عین ضاد، اس کی جمع بعوض ہے. بعوضہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعوضہ مچھر. بعوضہ کا لفظ باز سے ہے. باز کس کو کہتے ہیں؟ باز حصہ، پارٹ آف اٹ، یعنی اس کی اوریجن یہ ہے. اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یعنی پوری نظر بھی نہیں آتی نا، باز حصہ نظر آتا ہے اس کا. صحیح ہے، آپ اپنی نیکڈ آئی سے مچھر کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پر نظر آتے ہیں اس کے، یہ ٹانگ نظر آتی ہے اس کی، تو باز حصہ نظر آتا ہے نا. تو بعوضہ ہے یہ. بعوضتاً فما فوقہا، فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ فوق اوپر، تحت نیچے. تو بس یہ تحت کا اپوزٹ ہے، فوق اوپر، اپ. فوقہا. فاما، اما جو ہے اس کا معنی ہے رہے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے، حرف تفصیل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یعنی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یعنی یہ معنی دے رہا ہے اما. الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں. اب کچھ روٹس میں دوبارہ نہیں بتا رہی، کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ پیچھے گزر چکے ہیں. انہ، بے شک وہ، بے شک وہ میں اگرچہ اشارہ مثال کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد رسول یا قرآن یا اسلام بھی ہو سکتا ہے. ہو کی ضمیر ان تینوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول بالکل سچ ہے، جو ہمیں بیان کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. یہ قرآن بالکل سچ ہے، اگر اس میں مچھر کی مثال یا مکھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں شک کی ضرورت نہیں. انہ الحق، حق کس کو کہتے ہیں؟ سچ، بالکل درست بات. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے. ارادہ یرید، ارادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہنا. کیا چاہتا ہے اللہ؟ مرید کا لفظ بھی اسی سے، مرید لفظ سنا کبھی؟ فلاں مرید ہے، تو مرید کا کیا معنی ہوتا ہے پھر؟ چاہنے والا. ٹھیک ہے. ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، بھی ساتھ، ہذا اس، مثلا مثال کے، یعنی اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. یدلو، گمراہ کرتا ہے،
یدلو گمراہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح گمراہ قرار دینا بھی، یعنی ایک شخص جب غلط کام کرے تو اس کو گمراہ قرار دے دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کو اس کے غلط کاموں کی بنا پر گمراہ ثابت کرنا کہ یہ ہے ہی گمراہ، کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے. یدل بہ کثیرا، گمراہ قرار دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، یعنی جب ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں، دراصل اپنا ہی گمراہ ہونا ثابت کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وا اور یہدی ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے، یعنی اسی مثال کے، کثیرن بہت سے لوگوں کو. وَمَا يُدِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو. فاسقین کا لفظ جو ہے یہ فسق سے نکلا ہے. فسق، فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. فسق حد سے باہر نکلنا، رد کر دینا، اللہ کا حکم ریجیکٹ کر دینا، گویا نافرمانی کرنا، یعنی ہم نہیں مانتے. یعنی لفظی معنی کیا ہے فسق کا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جو لفظ فا سے شروع ہوتے ہیں، فے سے، یعنی ان کے اندر کھلنے کا، جدا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا فجر کس سے شروع ہوتا ہے؟ فجر، فا سے. کیا معنی ہے فجر کا؟ اندھیرے اور روشنی کا الگ ہونا، پو پھوٹنا جس کو کہتے ہیں، پھٹنے کا معنی نا. اسی طرح فلق، فلق کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، صبح. تو صبح بھی کیا ہوتی ہے؟ رات سے الگ ہو جاتی ہے نا، اندھیرا چلا جاتا ہے، صبح سامنے آ جاتی، اس میں بھی الگ ہونے کا معنی ہے. اسی طرح فخر، فخر کرنا، کیا معنی ہوتا ہے فخر کرنے کا؟ شیخیاں بگارنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنا. تو یعنی ایک طرح سے پھٹنا تکبر سے، یعنی تکبر اندر تھا نا پہلے، تو پھر وہ فخر کرتے وقت کیا ہوا؟ پھٹ پڑا، باہر نکلا. اسی طرح فرح، فرح کا لفظ آتا ہے. فرح کا مطلب خوشی. اب جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا منہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے نا. خوش ہوں ذرا، نہیں منہ بند کر کے خوش ہوں. منہ بند کر کے خوش نہیں ہو سکتے آپ. خوش ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منہ کھل جاتا ہے آپ کا، اسمائل جب آپ کرتے ہیں. آپ کو کیوں بتا رہی ہوں یہ باتیں؟ کہ فے سے شروع ہونے والے فعل کے اندر کھلنے، الگ ہونے، جدا ہونے، پھٹنے، الگ الگ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ غور و فکر فرمایا کریں. جب ایسے لفظ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے اور آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت جب ایک بات گہرائی میں جا کے سمجھ آتی ہے نا، باشعور ہونا یہی تو ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، صرف اوپر اوپر سے نہیں مانا جاننا. تو اس وقت وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف ظاہری معنی پڑھنے سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو فسق کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے نکلنا، خروج، باہر نکلنا. تو جو شخص اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، یا جیسے آپ میں سے کوئی شخص اگر لائن سے باہر نکلتا ہے تو یہ نکلنا کیا ہے؟ الگ ہونا ہے نا. یعنی سارے لوگ ایک سسٹم میں ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ الگ ہو رہا ہے. تو اسی طرح فسق جو ہے وہ اطاعت کے اپوزٹ ہے. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی بات خوشی سے ماننا. اور فسق کیا ہے؟ اللہ کی بات رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا. اور فاسق سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، فاجر، فجر، فجور سے. فجور بھی اسی معنی میں ہی ہے. جو شخص کھلم کھلا گناہ کرے، کھلے گناہ، وہ فجور ہوتے ہیں، یعنی فجور کا ارتکاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھاری تو نہیں پڑ گئی باتیں؟ نہ لکھیں بے شک، صرف سمجھ لیں. چلیے، تو فاسقین
جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، توڑ کے باہر نکلتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند نہیں بنانا چاہتے، اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، کسی حد کا خیال ہی نہیں رکھنا چاہتے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا. اور وہ مثال بعوضۃً، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے اس کی کیوں نہ ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مان گئے اور انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ کی طرف سے آیا. مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے برے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی اللہ نے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے. وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، شوشے بازی کرتے ہیں. یضل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ، یا اس دین کے ساتھ، یا اسی مثال کے ساتھ. کثیرن، بہت سے لوگوں کو. وَیہدی بہ کثیرا، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہی سے مراد یہاں یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر قرآن اور رسول اور ان سے متعلق چیزیں. اچھا، تو چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ساتھ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. انہوں نے خود سیدھا رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو. صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے. اور ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ ان کو اپنے خلاف لگی. ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی کہ ان کے دلوں کے حال کھول کے رکھ دیے گئے، ان کے عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی آسانی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے دین کے ذریعے تو پھر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کے حکم پہ چلنے لگتے ہیں. تو
اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو، اگر اس کے طرز عمل کو کھول کے بیان کر دیا جائے کسی مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسے لوگ قرآن جن کے خلاف جاتا ہے، یعنی جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے، پھر وہ خود کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو بدل دیں. اور بدل کہاں سکیں گے؟ بدل بھی نہیں سکتے، اس جیسا اور کوئی بنا کے لا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اسے کہیں گم بھی نہیں کر سکتے. لہذا آخری حربہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے شوشے نکالے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص کا کوئی طرز عمل آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے لوگوں کے دلوں میں بھی، تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں، اس سے ہدایت نہ پا سکیں، اس سے کچھ سیکھ نہ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبروں کے بعد جتنے بھی لوگ لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے، تہمتیں باندھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر ہیں یا مجنون ہیں یا کاہن ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر چسپاں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ میں جنون کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ 40 سال تک کبھی شعر نہیں کہتے رہے، اور نہ ہی یہ قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے، یہ تو اس سے بہت بلند ہے. سب کو پتا تھا کاہن یا نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کچی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور آپ کے خلاف کہنے کو بات تھی نہیں، تو پھر اس طرح کے شوشے اڑائے گئے. تو یہ شروع سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو، جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی ہنسی اڑایا کرے، اس کے اوپر کوئی بیکار کی بات چسپاں کیا کرے. تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراض شروع کر دیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا وہ قرآن جس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو ذرا یہ اتنی بڑی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، مکھی کی بات لکھی، دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک سورت ہے، گائے کے نام سے ایک سورت ہے. کہہ سکتے ہیں نا لوگ، بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات بالکل صحیح لگتی کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے قرآن میں، لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیوں ہے یہ سب کچھ، کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا، کتے کا حال کس کے اوپر چشمہ آتا ہے اور گدھا کس کو کہا گیا ہے، اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گائے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کو جب ذبح کیا گیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا. ہاں یہ تو نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کا ذکر آیا کیوں ہے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان چیزوں کو مثال بنا کر وہ قرآن کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتے تھے. اور یہ حربہ ہمیشہ حق کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ بالکل نہیں شرماتا، اللہ کو کوئی جھجک نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثلا ما، کسی بھی قسم کی کوئی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جھجکتا، اور نہ ہی اس کی شان میں یا اس کے کلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، ہرگز نہیں. اور پھر تم مچھر کی بات کرتے ہو، اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کے اوپر جو بہت ہی ایک نقطے برابر چھوٹی سی جوں بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروں پر، اس کی بھی مثال بیان کرے. مچھر تو پھر بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے اوپر جو جاندار ہے اس کا بھی پورا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ تو اس کی مثال بھی بیان کر دے گا.
بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے، یا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی چیز حقیر ہے؟ یہ تمہیں حقیر نظر آتی ہے اگر تم جانتے کہ مچھر کیا چیز ہے، یا مکھی کیا چیز ہے، یا مکھی کے کیا کام ہے. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور گندی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ایک مکھی کا جو کام ہے یا کارنامہ ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہے شہد کی شکل میں اگر تم دیکھ لو تم حیران ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہی نہیں اے لا علم لوگو، نا سمجھ لوگو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حقیر سی مخلوق تمہارا کیسا کام خراب کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے تقریباً دنیا میں ہر سال 20 لاکھ موتیں ہو جاتی ہیں، جو کسی حادثے یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی جنگوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اتنی حقیر سی مخلوق ایسی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے. ان کے 4 پر ہوتے ہیں. یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں. ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے. اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے. مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں. یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی کہ مجھے کہاں ڈنگ لگانا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگانے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ خاص طور پر اگر رگ کے اندر لگنا ہو تو وہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں اچھا کہاں سوئی ڈالنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو جبڑے ہیں اگلے وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں جیسے چاقو ہوتا ہے، اور اس کو آگے پیچھے کر کے کھال کاٹتا ہے. وہ آپ کی سکن کو کٹ کرتی ہے. پھر ایک شیٹ کے اندر اس کا ڈنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے وہ کٹی ہوئی جگہ کے اندر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ ویسل تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈنگ، وہاں سے پھر وہ سرنج کی طرح خون سک کر لیتی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انسانی بلڈ ویسل ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً دماغ تک وہ جاتا ہے اس کا اثر، اور وہاں سے ایک خاص کیمیکل جسم ریلیز کرتا ہے جو فوراً اس رگ کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے خون پھر بہتا نہیں، خون رک جاتا ہے. لیکن اب مچھر جب اس کے جبڑے اس کو کاٹ بیٹھتے ہیں اور وہ خون نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ڈنگ اندر ڈالنے سے پہلے وہ جم کیوں نہیں جاتا؟ وہاں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے. جی، اس کا بندوبست یعنی کیمیکل ویپن کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے کیمیکل وار ہے یہ. اور پھر وہ انسانی جسم کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ خون کو آنے نہ دے جتنا اس کو چاہیے. جتنا چاہیے وہ اس کو سک کر لیتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا. اور چونکہ وہ کیمیکل جو وہاں چھوڑتا ہے اس کے اندر انزائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد ذرا سولن ہو جاتی ہے اور خارش کھجلی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بعد میں سرخ سپاٹ رہ جاتا ہے. یہ جو سرخ سپاٹ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ اس کے
جبڑوں کے آرے کے چیرنے اور اندر ڈنگ ڈالنے اور اس پہ کیمیکل چھوڑنے، اور یہ سارا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر باقاعدہ، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس اتنی آنکھیں ہیں اور اتنے چاروں طرف وہ دیکھتا ہے ڈفرنٹ اینگل سے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. اس لیے مچھر کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور اتنا معمولی جانور ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ تقریباً مر جاتے ہیں ملیریا سے. فما فوقہا کے اوپر اب بات ہوگی. فما فوقہا کیا چیز ہے؟ آج صبح میں اس کا ترجمہ مختلف جگہوں سے چیک کر رہی تھی کہ مختلف مترجمین نے ترجمہ کیسے کیا. تو کسی نے لکھا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے آگے ہے، جو اس سے کم ہے. کسی نے کم کا معنی کیا، کسی نے زیادہ کا کیا. حالانکہ فوق از اپ، یعنی اوپر، جیسے تحت نیچے ہے نا، فوق اوپر ہے، کہ جو مچھر کے اوپر ہے. مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جوں بیٹھتی ہے اس کے پر کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ مچھر کی جوں کہہ سکتے، پیراسائٹ ہے وہ. اچھا، یہ پیراسائٹ جو نقطے برابر ہوتا ہے، اس کا بھی پورا سسٹم ہے اپنا، ریسپریٹری اور ڈائجسٹو اور سرکولیٹری، پورا سسٹم ہے اس چھوٹی سی جوں کا. فما فوقہا، جو مچھر کے اوپر ہے. اور اللہ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کا بیان کرے، خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. تم سمجھتے ہو مچھر کو معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے. دیکھو مچھر کس طرح تخلیق ہوتا ہے اور کس طرح وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنا کام کر لیتا ہے اور کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور مچھر تو پھر مچھر ہے، بعض حصہ اس کا نظر آتا ہے، اس کے اوپر جو چیز بیٹھی ہے اس کا تو بعض بھی نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن وہ بھی ایک پورا پرفیکٹ لیونگ تھنگ ہے. اور کس طرح اس کا بھی پورا سسٹم ہے. اللہ کو اس چھوٹی جوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کریشن ہے. اتنی چھوٹی چیز جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر اتنے سسٹم اس نے بنا دیے. وہ کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوں گے، وہ کہاں بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے. سوچئے ذرا، یعنی منیچرائزیشن کا وہ جو آرٹ ہوتا ہے، کیا آرٹ ہوتا ہے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اپنے پورے سسٹم ڈال دیے ہیں جس کے سامنے انسان بالکل عاجز ہے. تو قرآن معجزہ ہے، تو اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اتنی زبردست چیز بنانے والا بھلا کیوں شرمائے کہ وہ اس کی مثال بیان کرے، اس کی یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بیکار ہے؟ نہیں، کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. ہر چیز کا ایک مقام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈا میں ایک علاقے میں جب مچھروں کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا تو اس سے اس علاقے میں ایسی بیماری اور ایسی مشکل پیدا ہوئی کہ انہیں دوبارہ لا کے بریڈ کرنا پڑا اور وہاں مچھروں کو چھوڑنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں حقیر ہیں، یا ان کی اگر کوئی مثال قرآن میں دے دی جائے تو یہ کوئی فضول بات ہو گئی؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تم کم علم ہو، کم عقل ہو، اسی لیے تم یہ شوشے بازی کرتے ہو. کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ مثال بالکل سچ ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، قرآن کا بھیجنے والا بالکل حق ہے. جیسا کہ وہ تہجد کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تو اس میں ہر چیز کے حق ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ ایمان والے خوب جانتے ہیں یہ بالکل سچ اور حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو مانتے نہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ کم عقل لوگ ہیں. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مثال بیان کیوں کی گئی. اسی لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے جب قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہیں پاتے تھے تو روتے تھے کہ اللہ کی بیان کی مثالیں تو کافروں کو سمجھ نہیں آتی، انکار کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی، بے عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ایمان والوں کو تو خوب سمجھ آتی ہیں. تو کسی کا قرآن پر یہ اعتراض کرنا، یہ اعتراض کے انداز میں کہنا کہ یہ بات کیوں کی گئی، تو اپنی عقل کو کوسو، اللہ پر اعتراض مت کرو، اللہ پہ شکوہ مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ساتھ، انہی مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن پاک کی سورت فصلت میں آیت نمبر 44 میں، سورت حامیم سجدہ 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، کہ بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پانے کے بجائے اور اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو. سورت التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یعنی کوئی مثال قرآن کی پڑھتے ہیں یا آیت پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو وہ ان کی گندگی پر گندگی میں اور اضافہ کرتی. یعنی بیمار دل کو اچھی غذا کیا کرتی، یعنی جس شخص کو ہارٹ پرابلم ہو اس کو آپ اچھی سے اچھی غذا دیں، بلکہ اچھی غذائیں ان کے لیے موت کا سبب ہو جاتی. تو اسی طرح جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کو اچھے سے اچھا کلام فائدہ دینے کی بجائے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اسی کو جو طلب رکھتا ہے، جو چاہتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اس میں شک نہیں کرتا، جو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے. اس کے بارے میں سورۃ محمد میں فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ وہ لوگ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کو اور زیادہ ہدایت مل جاتی، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے. ساری بات کس کی ہے پھر؟ طلب کی. طلب کی. پہلے دن آپ سے میں نے عرض کیا تھا یہ وہ چیز ہے جو آپ کو طلب کے مطابق ملے گی. جتنے آپ سچے ہوں گے اس کو لینے میں اتنی ہی زیادہ آپ کو ملتی چلی جائے گی. کیونکہ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی نا، یا اللہ مجھے سیکھنا ہے، بس مجھے ہر قیمت پر اس کو پانا ہے، مجھے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی دروازے کھولتا جائے گا. اور اگر آپ ڈاواں ڈول ہوئے فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، مشکل آئی تو رک گئے، چھوڑ دیا، آسانی ہوئی تو چل پڑے، تو پھر تو نہیں بات بنے گی. اس کتاب اور اس کا علم پانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ سچا ہونا پڑے گا، اپنے اندر تڑپ لانی پڑے گی، یا اللہ بس مجھے چاہیے یہ، مجھے دے دے تو یہ. تو ہر چیز سمجھ بھی آتی جائے گی اور مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے والذین اہتدوا، جو ہدایت پانا چاہیں گے زادہم ہدا، ان کی ہدایت زیادہ کر دے گا.
جتنی جتنی طلب ہوگی اتنا اتنا دیتا جائے گا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. کیونکہ جہاں چاہت ہوتی ہے نا وہاں انسان ہر طرح کی قربانی کر لیتا ہے. وہاں انسان اپنی نیند چھوڑ سکتا ہے, وہاں کھانا چھوڑ سکتا ہے, وہاں اپنی دل پسند چیزیں چھوڑ سکتا ہے, وہاں اپنی ہر چیز پر وہ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پسند کی چیزیں چھوڑ سکتا ہے بلکہ اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی خندہ پیشانی سے لیتا جاتا ہے. ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا, ان پر بھی وہ ہائے ہائے نہیں کرتا, کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے نا اس زمین پر یہ. ویسے تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا, وہ مخلوق ہے اللہ کی, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. ہر چیز کریشن ہے, لیکن یہ کریشن نہیں ہے, یہ اس کا کلام ہے, اس کا کلام. کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ. یعنی اس زمین پر جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے, ان سب میں بہترین چیز ہوا خیر مما یجمعون, یہ اللہ کا کلام ہے. اب اگر اس سے کم چیزوں کے پیچھے تو ہم بھاگیں, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, اور اس کی پرواہ نہ کریں, اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیں, اچھا جب وقت ملے گا زندگی میں کر لیں گے, تو پھر کیسے ملے گا یہ؟ پھر نہیں ملتا نا, پھر وہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے, پھر رہ ہی جاتا ہے, پھر خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں آگے. قیمتی چیز ہے یہ, تو سونے چاندی سے بہتر ہے, مال و دولت سے بہتر ہے, دنیا کی ہر چیز سے بہتر. جو اس کی قدر پہچانے گا اور جو اس کی طلب رکھے گا, اللہ اس کے لیے ضرور راستے کھولے گا. اسی لیے کیا فرمایا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے وہ راستے دکھاتا ہے, ہدایت دیتا جاتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور وہ اگر گمراہ کرتا ہے تو نافرمان لوگوں کو, جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, جس کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کو الگ کر دیتے ہیں, انہی کو پھر بھٹکاتا ہے. کیونکہ بات یہ نا کہ جو ریجیکٹ کر دیں, رد کر دیں, چھوڑ دیں, اس کو ترجیح نہ دیں اور چیزوں کو دیں, پھر وہ کیوں دے ان کو؟ سورۃ فصلت آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, سمود کو ہم نے ہدایت دی تھی, ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, تو انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنے کو ترجیح دی. انعمت علیہم بننے کی بجائے ضالین بننا پسند کیا, علم کے راستے پہ آنے کی بجائے لا علم رہنا پسند کیا. نہیں پتہ ہی نہ ہو تو بہتر ہے, اندھیرے میں ہی رہیں, نہ پتہ ہوگا اور ہم بہانہ کر دیں گے پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی, اس کو پرائرٹی نہیں دی, اور چیزوں کو ترجیح دی, دنیا کو دی, تو لہٰذا وہ اندھے ہی بنے رہے. تو یاد رکھیے 4 سبب سے ہدایت ملتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں ہدایت دیتا, اللہ بہت سو کو دیتا ہے, لیکن کس کو دیتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہرگز نہیں گمراہ ہوگے, ضالین میں نہیں شامل ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑ کے رکھو گے. تو ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا, اس میں حجتیں اور شوشے نہیں نکالنا بلکہ اس کو لے لینا, اٹھا لینا. نمبر 2, کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا, اس سے بھی انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا, جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ کتنی ہماری نشانیاں جو بکھری ہیں اور بہت سے لوگ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں, نہ آسمان دیکھتے ہیں, نہ زمین دیکھتے ہیں, نہ ستارے دیکھتے ہیں, نہ درخت دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں چیزوں کو اللہ کی. تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا عبادت ہے, غور و فکر عبادت ہے, کیونکہ اس سے اللہ کی محبت دل میں آتی اور اس سے دل کھلتا ہے, ہدایت ملتی انسان کو, یا وہ سبب بن جاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, پھر کہا نہیں یہ نہیں رب ہو سکتا ہے, تو ڈوب گیا, رب ڈوب نہیں سکتا. چاند دیکھا, پھر کہا نہیں, پھر سورج دیکھا یہ تو سب سے بڑا, پھر کیا کہا یا اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو ضرور گمراہ ہو جاؤں گا. پھر اللہ نے دے دی نا. تو جو شخص بھی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے لیے
رستے کھول دیتا ہے. اور جو پھیلی ہوئی کائنات ہے یہ ہم سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ عالمین ہے نا، یہ بنانے والے کی پہچان کرا رہی ہے. تیسری چیز دعاؤں کی کثرت. جہاں اٹکیں، جہاں بھٹکیں، جہاں پھسلیں، فوراً مانگے اللہ سے، اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تو کیا چاہتا ہے، مجھے وہ بتا جو تو چاہتا ہے. اور چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کی مجلسیں، مجالست الصالحین، علم کی مجلسیں، دین کی محفلیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ایسی جگہوں کو وزٹ کرنا، دیکھنا، ایسے لوگوں سے ملنا. جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی مسجدیں ہیں، کیسے کیسے سپیکرز آتے ہیں، کیسی کیسی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں. وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آنے والا کس ملک سے آیا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی تعصبات، کوئی ادھر ادھر کی باتیں. جگہ تو موجود ہے نا، پتہ بھی ہوتا ہے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں تو پتہ کرنا چاہیے، خود بھی اور بچوں کو لے کے پہنچنا چاہیے. لیکن ہم صرف غفلت سے کام لیتے، اچھا پھر چلے جائیں گے نا، ابھی تو یہ مصروفیت ہے. بس اپنی من پسند کی پارٹیز ہو رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، سیر تفریح ہو رہی ہے. کبھی ایسی بھی تو سیر تفریح ہو نا کہ جس میں کچھ سیکھنے کو ملے. جب ہم ایسی مجلسوں میں جائیں گے ہی نہیں، جب مسجد میں جائیں گے ہی نہیں، جب کسی علم کی مجلس میں بیٹھیں گے ہی نہیں، جب کسی علم والے کو سنیں گے ہی نہیں، کہاں سے رستہ مل سکتا ہے؟ نہ خود قرآن کھولتے ہیں، نہ کائنات کو دیکھتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا ہمیں، اللہ ہی نہیں چاہتا ہم سیدھے ہوں. وہ چاہے گا تو ہمیں رستہ دکھا دے گا. آپ خود کچھ بھی نہ کرو تو وہ زبردستی تھوڑی دے گا. ہدایت وہ چیز ہے جو طلب کرنے سے ملتی ہے، جس کا تعلق چاہت سے، آپ کی چاہت دیکھی جاتی ہے. تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے فیصلوں، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے کلام پر اعتراض کریں. ہم سوال تو کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہوگی، اس کے پیچھے کیا غرض ہوگی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں کہا، اس کی کیا لاجک ہے، یا اس کا تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کو کسی بھی طرح حقیر سمجھیں، چھوٹی چیز سمجھیں. اس کا ہمیں حق نہیں. لا علمی کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. نہیں پتا جان لیں، لیکن یہ نہیں کہیں کہ اٹ میکس نو سینس، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اللہ کی کسی کریشن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی سینس نہیں، اس کے پیچھے، یا اس کا کوئی مقصد نہیں، یا یہ تو ایسے یوز لیس ہے، یا اس کا کوئی کلام، ایون اس کے فیصلے جو ہماری ذات کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہم کہتے ہیں فلاں ہی کیوں، کسی پہ کوئی مصیبت ہے ہم پر ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکلنے والا. آپ نے ہر جگہ پر غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں آپ لمٹس کراس کر رہے ہیں، کہاں کہاں حد توڑ رہے ہیں. اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا پارکنگ کرنا ہی ہے تو آپ اپنی صحیح جگہ پر پارک کریں، وہاں حدیں نہ توڑیں. کسی کی گاڑی کے پیچھے نہ گاڑی کھڑی کریں. اب گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے خود ہم نماز شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. اسی طرح ٹریفک لائٹ کو توڑنا بھی ایک طرح سے حد توڑنا ہے. ٹھیک ہے.